अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलेंगे तो जी एक जो सुबह से आज यानी एक न्यूज़ चल रही है वो है हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की। जी हाँ, रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर भी जिन्हें कहा जाता है पाकिस्तान में, काफ़ी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनको पहचाना जाता है। उनकी आज दुबई में बताया जा रहा है कि सुबह के वक़्त उनकी डेथ हो गई है। 79 इयर्स उनकी एज थी। और परवेज़ मुशर्रफ बहुत चीज़ों में कई बातों की वजह से कंट्रोवर्शियल भी उनका एक रोल प्ले करते रहे हैं। और कहा ये जाता है कि जी जो कारगिल की वॉर थी उसमें उन्होंने जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से बात किए बगैर वो एक्शन हुआ था, जिसको कि आज भी पाकिस्तान में सभी लोग एक ब्लंडर के तौर पे याद करते हैं। डिक्टेटर तो बहुत से गए पाकिस्तान में, बहुत आए बहुत गए, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो थे उनको इसलिए भी याद रखा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट उन्होंने हटाई और उसके बाद कारगिल की वजह से भी उनका नाम लिया जाता है। साथ साथ बाद में उन्होंने कोशिश की कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों, लेकिन हो नहीं पाए। प्राइवेट चैनल्स जो पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं, बहुत से प्राइवेट चैनल्स हैं, वो प्राइवेट चैनल्स भी परवेज मुशर्रफ साहब की देन है। और परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में ही इन चैनल्स को लाइसेंस दिए गए और परमिशन दी गई। लेकिन ये और बात है कि उन्होंने ही परवेज मुशर्रफ साहब ने ही कुछ टाइम के बाद जो है थोड़े एक शॉर्ट पीरियड के लिए मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई। और जिसको कि बहुत ज़ाहिर है कि मीडिया के जितने लोग थे उन्होंने उसको बहुत बुरा उसको महसूस किया। और होना भी नहीं चाहिए था कि जिस वक़्त उनके बारे में बात की गई या उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो उन्होंने मीडिया के ऊपर सेंसर बोर्ड की तरह एक टीम बना के लगा दी और मीडिया को रोकने की कोशिश भी की गई। साथ-साथ जजेस का जो थे उनके ऊपर भी जो है वो एक्शन हुआ। लाल मस्जिद के एक्शन के जो हुआ था उसके लिए परवेज मुशर्रफ साहब को याद रखा जाएगा। और शायद उनके कुछ जो अच्छे काम थे जो उन्होंने किए पाकिस्तान में, उसमें से एक लाल मस्जिद ऑपरेशन था, जिसको मैं तो हमेशा ही अप्रिशिएट करूंगी कि उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ये और बात है कि हो नहीं पाया। और वो ऑपरेशन जो था उसके बाद हमने देखा कि फिर दोबारा से उसी तरह का एक माहौल और एक इंतहा पसंदी पाकिस्तान में हमें नजर आई। परवेज मुशर्रफ काफी एक रोशन ख्याल डिक्टेटर के तौर पे भी समझे जाते हैं, क्योंकि उनसे पहले जो जनरल ज़ियाउल हक थे वो बहुत ज्यादा एक इस्लामिक स्टेट बनानी और हर किस्म के जो एक पाबंदियां लगाई गई थी उस वजह से मशहूर हैं। तो परवेज मुशर्रफ जो थे वो काफी एक खुले दिमाग के और मॉडर्न आदमी थे। और इसलिए हमने इस चीज में उनको काफी पॉजिटिव देखा कि वो पाकिस्तान को जिस तरह से आगे लेकर चले। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया कि काम होना चाहिए। और मोटरवेज जो है उसके लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में जाता है और बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन उनके बाद भी मोटरवेज के जो जो प्रोजेक्ट था उसको वो आगे लेकर आगे बढ़े। इंडिया के साथ कोई खास उनकी बातचीत नहीं हो पाई, टर्म्स अच्छे नहीं हो पाए। जाहिर है कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह कारगिल वॉर थी, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया और कई बार उन्होंने ही सिविलियंस के बारे में भी कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स दी। उसके लिए भी परवेज मुशर्रफ को याद किया जाता है। लेकिन साथ साथ जो एक वॉर ऑफ टेरर, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया अमेरिका के साथ, वो भी परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में ही स्टार्ट की गई, जिसके वजह से बहुत पाकिस्तान को खैर डॉलर मिले। और कहा गया वॉर ऑफ टेरर, जिसको कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं मानते और हमारा यही कहना है कि जी क्योंकि हमें डॉलर मिल रहे थे तो हमने उस लड़ाई में जो हमारी नहीं थी हिस्सा लिया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फायदा शायद इतना नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत हुआ। मगर ये जरूर है कि उस जमाने में जब बहुत डॉलर्स आ रहे थे, जाहिर है कि जब आप अमेरिका का काम करते हैं तो वो आपको डॉलर तो दे ही देता है।
اس وجہ سے ایک کافی لمبے ٹائم کے لیے پاکستان میں ڈالر ریٹ کنٹرول میں رہا، اور وہ ٹائم تھا پرویز مشرف صاحب کا۔ اور اب ہم آج بہرحال یہ نیوز جو ہے صبح کو آئی ہے ان کی فیملی کی طرف سے، پرویز مشرف صاحب دبئی میں تھے اور دبئی میں ہی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور کافی ٹائم سے وہ بیمار تھے، اور ظاہر ہے کچھ تو جو ڈیزیز ان کو تھی وہ تو تھی ہی، لیکن ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اوبویسلی ایج کی بھی ایک بات ہوتی ہے۔ اور صبح اناؤنس کیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب ان کی باڈی کو لے کر ان کے بیٹا اور بیٹی سے بھی میڈیا کی بات ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان لایا جائے گا ان کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں لائیں گے اور یہیں پر ان کی تدفین کی جائے گی، آخری جو رسومات ہیں وہ ادا کی جائیں گی، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے۔ اور کیونکہ بہت سے لوگ ایسے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو ان کو پسند نہیں کرتے، اور جن کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک انسان جا چکا ہے اب، اور جو ان کے کام تھے چاہے اچھے تھے چاہے برے تھے وہ تو یہی رہیں گے، وہ تو لوگوں کو یاد ہی رہیں گے، لیکن اس وقت ایک طریقے سے ایک امن کے ساتھ یا بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تماشے کے ان کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ لانے دینا چاہیے، اور تدفین کے انتظامات بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہونے چاہیے۔ خیر، ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور اگلی نیوز ہم آپ کو دیں گے کوئٹہ سے۔ کوئٹہ کے علاقے گلستان روڈ پر بلاسٹ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف سی موسیٰ چوک کے نزدیک، موسیٰ پوائنٹ کے نزدیک یہ دھماکہ ہوا ہے، اور کنٹونمنٹ کا ایریا تھا یہ۔ ابھی نیوز آنا شروع ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن فی الحال یہی سنا جا رہا ہے کہ اس قسم کا، لیکن کوئٹہ میں ویسے بھی اس قسم کے بلاسٹ اور یہ چیزیں ہم اکثر دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، یعنی جن کا وہ ایریا ہے، جو کوئٹہ کے اپنے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ یہ پروٹیسٹ کے طور پہ بھی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کو پراپر پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، اس کی وجہ سے بھی اس قسم کی اٹیکس اور بلاسٹ کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس چیز کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے، کیا ڈیٹیلز آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ اس میں کسی کی جان نہ گئی ہو، اس میں کسی کی جان کا یا مال کا نقصان نہ ہوا ہو، کیونکہ بہت سے بے قصور لوگ، بہت سے معصوم لوگ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، اور جو کہ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں جی ایک ویڈیو کی طرف اور پھر بات کرتے ہیں۔ بچوں کا کیا ریاکشن؟ کیا ہوا؟ بیٹ I can imagine, man, that this is just it's unfortunate on this، کیونکہ میں عماد یوسف کے کیس کو جانتا ہوں کہ عماد یوسف کے بچے ٹراماٹائزڈ رہے اتنے دنوں تک۔ when you enter a house، جب آپ گھر کے اندر گھستے ہیں اور آپ گھر کے اندر گھس کے یہ بچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی ہتھکڑیاں، پولیس، ڈالے، I understand this کہ بچوں کے اوپر جی یہ تھے فواد چودھری صاحب، اور یہ اپنی ان کو جو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ عدالت سے رہا ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی انٹرویو دیا ہے تو اس میں روتے ہوئے نظر آئے، اور جو اینکر ہیں وہ بھی بہت ہی ہمدردی دکھا رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جی بچے جو ہے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے اریسٹ نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جی جو میڈیکل کرایا گیا فواد چودھری صاحب کا، تو اس میں فواد چودھری صاحب کے بلڈ میں سے مطلب لگا کہ انہوں نے الکوہول یوز کی تھی، یعنی کہ کوئی ڈرنک وغیرہ کی ہوگی، تو وہ تو خیر کوئی خاص بات نہیں ہے، ان کی کلاس کے لوگ اکثر کرتے ہیں، تو لیکن بات ساری یہ کہ فواد چودھری صاحب رو پڑے شو میں، اور ویسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے مخالفوں کو رلا دوں گا، لیکن فی الحال تو جو ان کے ساتھی ہیں وہی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کوئی 5 دن کے لیے جیل میں تھا تو کوئی 2 دن کے لیے جیل میں تھا, کوئی 10 دن کے لیے, لیکن جو بھی باہر آیا وہ روتا ہوا آیا. اور کہا یہ گیا کہ جی جو ان سے پہلے گورنمنٹ تھی اور بعد میں عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کئی لوگوں کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جیل میں ڈالا, اور بہت لمبے عرصے کے لیے, کوئی 100 دن کے لیے, کوئی 150 دن کے لیے, کوئی 80 ڈیز کے لیے. تو ان میں سے تو کوئی نہیں رویا, لیکن یہ بہرحال رونے لگ گئے, اور ان کی رونے کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے, آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جیل زیادہ کس کو پسند ہوتا ہے. لیکن خان صاحب جب یہی چیز دوسروں کے ساتھ آپ کرتے تھے تب کیا خیال تھا آپ کا؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ علی وزیر صاحب کو جو ہے وہ ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے, 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں, اور بچے تو علی وزیر صاحب کے بھی ہیں. تو صرف فواد چودھری صاحب کے بچوں کا ذکر کر کے کیوں رویا جا رہا ہے, جو کہ صرف 5 دن جیل میں رہے تھے, اور دوسرے لوگ کیا صرف اس لیے کہ ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے ان کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ بہرحال اس طرف بھی سوچنا چاہیے. شاہین شاہ آفریدی صاحب کی شادی ہو گئی ہے جی, نکاح ہو گیا ان کا شاہد آفریدی کی بیٹی کے ساتھ, اور شاہد آفریدی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پکچرز بھی جو ہے وہ لگا دی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں شاہین شاہ آفریدی صاحب کو ان کی شادی کے اوپر. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے اپنے ہی ایک جو ان کے سینیٹر ہے اعظم سواتی کے لیے, کہ اعظم سواتی نے پیٹرول پمپ پر جھاڑو دے کر پیسہ بنایا, اور انہیں ایک ٹویٹ کے اوپر اریسٹ کیا گیا. یعنی کہ اعظم سواتی صاحب یہ جو کہ کروڑ پتی نہیں ہے بلکہ ارب پتی آدمی ہیں, ان کے بیٹوں کے پیٹرول پمپس ہیں اور یہ بے تحاشا پیسے والے ہیں. ان کے لیے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ پیسہ تو انہوں نے امریکہ میں پیٹرول پمپ پہ جھاڑو دے کے بنایا. اس کا مطلب ہے بہت سے ہمارے بھی جان پہچان والے جو ہیں وہ آج کل امریکہ میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کو میں ایڈوائز کروں گی کہ تھوڑی سی جھاڑو لگا لیجئے پیٹرول پمپ پہ. ہو سکتا ہے اعظم سواتی صاحب کی طرح آپ بھی ارب پتی بن جائیں, اور اگر بن جائیں تو اس میں سے ہمارا حصہ دینا نہ بھولیے گا, کیونکہ یہ آئیڈیا ہم نے آپ کو دیا ہے. خیر, ہم جی چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف, اور پھر بات کرتے ہیں آپ سے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو, قوم کو, لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں, جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت, ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی, اور ہم انشاءاللہ. جی, تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سب جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. یعنی کہ نہ صرف عمران خان کی پارٹی کے لوگ بلکہ ان کے فالوورز اور جو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, یعنی پبلک کو, عام پبلک کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جیل بھرو تحریک سٹارٹ کیجئے. یعنی ویسے ہمارے ایک انڈین دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ انڈیا میں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. تو میرا خیال ہے کہ جلدی عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بھی شروع کر دیں گے پاکستان جوڑو یاترا. جی ہاں, خان صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شروع کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ہر چیز اگر کاپی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیجئے. مگر بات ساری یہ ہے کہ عام پبلک جیل میں کیوں جائے سر؟ سب سے پہلے تو جیل بھرو تحریک کے لیے آپ خود کو پیش کیجئے. آپ کہیے کہ ہاں جی میں نے جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے پیسوں میں سے چوری کی اور میں نے اس کو لگا دیا, جی انویسٹمنٹ کر دی میں نے اس سے, جو پلاٹ وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے لینڈز خریدے تھے اس پہ کر لیجئے. توشہ خانہ ہے, اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کیس ہے. سر بہت سارے کیسز آپ کے جو منسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی تھے, جیسے عامر کیانی صاحب کے اوپر میڈیکل کا آپ نے ان کو دے رکھا تھا, اور میڈیسنز کے اوپر انہوں نے بڑا پیسہ بنایا. ساتھ ساتھ اور کئی دوسرے آپ کے منسٹر اور آپ کے سینیٹرز جو ہیں وہ بھی جو ہے کرپشن کیسز میں انوالو ہیں, اور بہت سوں کے کیسز تو چل بھی رہے ہیں. تو آپ ایسا کیجئے, سب سے پہلے سر آپ خود کو پیش کیجئے جیل میں جانے کے لیے, اس کے بعد پبلک سے کہیے, کیونکہ پبلک کے پیچھے کیوں پڑے سر؟ ویسے یہ پبلک ہے, یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. تو سر اب پبلک کو سب پتہ لگ گیا, سوری پھر میں نے گانا گایا, لیکن سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب کو سب معلوم ہے, اس لیے آپ جو ہے وہ یہ گیم نہ ہی کھیلیں تو ہی بہتر ہوگا. بہرحال ہم چلتے ہیں جی اپنی اگلی نیوز کی طرف. ہم آپ کو یہ بتا دیں خیر پور
जो कि पाकिस्तान का एक शहर है खैरपुर, वहां से जी ये बताया गया है कि राशन के ट्रक गए थे वहां पे, और जो फ्लड वाले लोग हैं यानी फ्लड विक्टिम्स जो हैं उनके लिए, लेकिन उसको लूट लिया गया। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जी हम लोग भारत के बारे में बहुत बात करते हैं कि जी भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। F9 पार्क इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है वो हमें शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है, लेकिन खैर अब बहुत बार ये भी हमने देखा है कि दिल्ली में भी रेप केसेस बहुत हुए हैं। अब लगता है कि वो चीज पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में F9 पार्क बहुत मशहूर है। F9 पार्क में एक लड़की के साथ रेप किया गया 2 दिन पहले, और उसके वो शाम में वॉक करने निकली थी अपने किसी दोस्त या फैमिली फ्रेंड के साथ, और उसको कहा यह गया कि लोग थे जिनके पास असलहा था, और उन्होंने उसको डरा धमका के और वो गन या चाकू दिखाकर उस लड़के जो लड़का उसके साथ था उसको किसी और तरफ ले गए, और लड़की जो थी उसको दूसरी साइड पे ले जाकर और वहां पर उसके साथ रेप किया गया, और उसको बार बार गन दिखाई गई, डराया धमकाया गया, और ये भी कहा गया कि शाम को वॉक करने मत आया करो। ये सारी बातें जो हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं, ये यही बताती हैं कि पाकिस्तान में भी एक तो इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी एक न्यूज आई थी कि जो बसेस चलती हैं, यानी जो एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ बसेस चलती हैं, उसमें जो होस्टेस होती है यानी बस के लिए, तो उसके साथ भी एक दिन पहले रेप हुआ है और कंडक्टर ने किया, और जो बस ड्राइवर था वो बस को चलाता रहा ताकि वो लड़की भाग ना सके। और अब लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद में ये जो F9 पार्क में हादसा हुआ है उसके लिए अभी तक कुछ पता नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, कोई अभी तक खास कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब अगर यही हाल कैपिटल सिटी का हो गया है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी महफूज नहीं है, किसी की भी जान जो है वो महफूज नहीं है, यही कहा जा सकता है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक बात है। लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहती है और इन चीजों को कैसे लेकर आगे बढ़ती है। साथ हम आपको जो है वो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और हमारे जी आर्मी चीफ जो है उनका कहना है कि बहसियत कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल जी, सर ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा हमें बात तब अच्छी लगेगी अगर आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, कोई एक्शन करें। और ये जो दहशतगर्दी है इसके आगे क्या था पता नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और आप अपने आसपास ही देख लीजिए, दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर देखेंगे, अगर आप अपना थोड़ा सा लेफ्ट राइट और देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से लोग आपके पास में ही मिल जाएंगे, और उनको उखाड़ फेंकिए, यही हो सकता है। मगर खैर देखते हैं कि इस चीज के ऊपर कब काम होता है और कब सीरियसली काम होता है, क्योंकि ये तो बातें तो बहुत दिन से हो रही हैं। 90 डेज में इलेक्शंस ना कराए गए तो आइन शिकनी होगी, इमरान खान साहब का कहना है कि जी 90 डेज के अंदर पंजाब और बलूचिस्तान, सॉरी पंजाब और KPK, जहाँ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब ने डिसॉल्व करवाई है, वहां पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान की बात कहाँ तक सही साबित होती है, क्योंकि फिलहाल इलेक्शंस जो है इन दोनों प्रोविंसेस में होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ना ही किसी का कोई खास हमें मूड लग रहा है। इमरान इसके अलावा इमरान खान से आगे निकले तो जी IMF डील में जो है सिगरेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एरोप्लेन्स के टिकट महंगे होने का इम्कान है, यानी कि ना तो आपको सिगरेट पी सकेगा, वो तो खैर पीनी भी नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स के रेट भी बढ़ जाएंगे, और साथ साथ एयर फेयर जो है वो भी बढ़ने का इम्कान है। क्योंकि लेकिन यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स का क्या मसला है? बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स के रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो मैं पीती हूँ इसलिए। मैं सिगरेट नहीं पीती लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। बाकी हाँ, ट्रैवलिंग के अगर आप लोग जहाज के टिकट बढ़ा रहे हैं तो वो भी सही है, क्योंकि मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है
کہ یہ ساری شرطیں اس کے علاوہ اور بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو IMF نے رکھی ہیں. IMF کی ٹیم اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے, بات چیت چل رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور پاکستان کو جو ہے وہ لون مل جائے گا, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے دن اور سروائیو کر پاتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو. ارے ایک نیوز تو رہ گئی. تھینک یو. رکیے, کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گئی کہ جی آج 5 فروری ہے اور پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے. جی ہاں, ہم ہر 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں, اور اس میں ہم کشمیریوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کشمیریوں کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن آج بھی ہم کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر اور کئی دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کشمیر کی آزادی تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلا کے رہیں گے. لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب ہمارے فورن منسٹر اور پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں لوگ, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں, چاہے وہ KPK کے ہوں, یا کہیں کے بھی, ان کو جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کا حق کب دلوائیں گے, اور کب ہم ان کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں. سر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو, یعنی کہ خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کو, کہ 2 دن پہلے احمدیاز کی مسجد کو توڑا گیا ہے. ان کے اوپر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے, مسجد پہ ہمارا کاپی رائٹ ہے. اور پہلے تو ہم نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ لوگ یہاں سے پاکستان سے باہر بھاگنے کی بیچارے کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں. ایک ظلم ہم ان کے اوپر یہ کر رہے ہیں, دوسرا ان کی مسجدیں توڑ رہے ہیں, ان کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. تھوڑا سا ان کو بھی جینے کا حق دے دیجئے, کیونکہ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ احمدیاز ہی وہ کمیونٹی تھی جس نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ رول پلے کیا تھا, اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ ہونا تو یہی تھا. اس لیے کہ ہمارے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے, ہمارے اوپر جس نے بھی ہماری کسی ٹائم پہ مدد کی ہے, ہم نے اس کو پلٹ کے صرف اور صرف نقصان ہی پہنچایا ہے, اور احمدیاز بھی انہی میں سے ایک ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر پاکستان کو اپنی امیج کو ٹھیک کرنا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو انسان کا بچہ بتانا ہے, تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں احمدیاز کو بھی ہر قسم کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی پڑے گی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو مسجد کیوں کہتے ہیں, انہوں نے اس پہ مینار کیوں بنا دیے, تو جی یہ مینار ہو چاہے یہ ورڈ مسجد ہو, اس پہ ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے. کوئی بھی اپنی جگہ کو وہ مسجد بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ اس کسی بھی طرح کا اس کو ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے توڑا ہے وہ ہے TLP کے لوگ ہیں, یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان. اور ان لوگوں کو تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کتنے زہریلے لوگ ہیں. ان کو جو ہے وہ کوئی شرم غیرت کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور پاکستان کے طرف سے ہمیں ایک پازیٹیو ہمارا رپلائی یا آنسر جانا چاہیے, جس میں لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کو جو ہے, یہ وہی سعد رضوی کا گروپ ہے جس نے کہا کہ جی ایک ہاتھ میں آپ ایٹم بم لے لیں اور ایک میں کٹورا لے لیں, اور اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایٹم بم مار دیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ انہوں نے احمدیاز کی بلڈنگ یا احمدیاز کی مسجد کو توڑا ہے, اس کے اوپر ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. مگر دے گا کون؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے تو خود اور اسٹیبلشمنٹ نے تو خود اس طرح کے لوگوں کو پال رکھا ہے جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں کوئی خاص امید تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا شرم کرے اور جو احمدیاز کمیونٹی ہے اس کو پروٹیکشن دے. تھینک یو.